بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کشمیر۔ وائس آف کشمیر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر خصوصاً کشمیریوں کے لیے اور بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی کافی خوشخبری کی خبر ہے، لیکن نہیں بھی ہے۔ میں آخر میں اس کا تبصرہ ضرور تھوڑا سا کروں گا، دو چار باتوں میں کیوں نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے میرے سے پہلے بھی تبصرہ کر چکے ہیں کشمیر کے رہنے والے ایک شخص، تو یعنی کشمیری کے رہنے والے۔ تو چلتے ہیں خبر کی طرف۔ خبر کیا ہے جناب؟ انڈیا کی تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے قید کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ کو پاکستان کی نگراں حکومت میں وزیر اعظم کی خصوصی معاون برائے انسانی حقوق مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس اقدام کو جہاں پاکستان میں ایک اہم تقریر قرار دیا گیا ہے، وہیں انڈیا میں اس سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ تو چلو ایک پرانی بات ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان سے اڑتا ہوا کوئی کوے چلے جاتا ہے ادھر، تو کوے کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جاسوس ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کی قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر کے انچارج ترون چغ نے جمعہ کو اس حوالے سے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی پڑوس ملک میں وزیر کے طور پر تقرری اس حقیقت کی علامت ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور دہشت گرد گروہ کو پناہ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ انڈیا خود کتنا بڑا کرمنل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ اس سے پہلے کئی ایسی گورنمنٹ میں سب ایسی تو نہیں تھیں، لیکن کئی ایسی گورنمنٹس آئی ہیں کہ جو ایک غنڈہ گردی کے طور پر مقرر ہوئیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے یا پھر کئی جماعتوں نے اکٹھے ہو کے ان کو اٹھایا تو وہ ہٹیں۔ اور یہ دنیا مانتی ہے آج کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے، خاص طور سے مودی خود ایک دہشت گرد ہے اور یہ انسانی کلر ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت ہے کیا چیز ہے۔ یہ اتنا اندھا انسان ہے۔ یہ ایک غنڈہ تھا پہلے بھی، یہ آر ایس ایس کا ایک گروہ ہے، غنڈہ گروہ ہے آر ایس ایس کا۔ تو یہ اس گروہ کا جو ہے ایک بڑا بندہ تھا، یعنی اپنے گروہ کے اندر، آر ایس ایس کے اندر۔ تو اسی دہشت میں یہ اس گورنمنٹ میں آ گیا اور وزیر اعظم مقرر کیا گیا انڈیا کا، ایک غنڈہ گردی کے طور پر اور زور پر بھی۔ تو اس کے بعد اس نے انڈیا میں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، کرسچنز پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، اور سکھ برادری پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے، اور ابھی تک یہ سلسلے جاری ہے۔ کشمیر کا تو پہلے سے بھی ایشو تھا اور ابھی بھی اس کا ایشو ہے، اور اس نے جو کیا 2019 میں، تو وہ دنیا کے سامنے انتہائی سب سے بڑا دہشت گرد اور کمینہ انسان ہے یہ مودی۔ اور اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب۔ مشال حسین ملک کو اب پاکستان کی نگراں حکومت میں وزیر اعظم کی خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق اور ویمن امپاورمنٹ خواتین کی بااختیاری مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی اس عہدے پر تقرری کے حوالے سے پاکستان میں مثبت رد عمل سامنے آیا۔ اس میں جناب سیاسی مبصر سہیل وڑائچ اس تقرری کو علامتی اور اہم قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مشال اپنے شعور کے لیے آواز اٹھانے میں حوصلہ مند رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے معاملات سے ان کا تعلق ذاتی رہا ہے، لہٰذا یہ ایک بہترین تقرری ہے جسے سراہا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کشمیر کے رہنے والے، یعنی کشمیری کراتے ہیں خود کو، یہ ہیں جناب حامد میر صاحب، یہ صحافی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ میں بھی اس کے اوپر زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس میں زیادہ خوشی والی بات نہیں ہے۔ اور حامد میر صاحب کا میں نے سب سے نیچے جا کے جب میں پہنچا تو میں نے ان کا بھی ایک بیان پڑھا، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا جی، صحافی حامد میر ان کی تقرری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبوری حکومت کی کابینہ میں پاکستان کے تمام خطوں اور صوبوں کے لوگوں کی نمائندگی ہوئی ہے۔ مشال اس میں کشمیر کی علامت ہیں۔ اس کابینہ کے زیادہ تر وزراء اور مشیر ٹیکنوکریٹس ہیں، اور یہ تقرریاں سیاسی نہیں ہیں، یہ ایک عبوری انتظام ہے، اور اس کا واحد مقصد عام انتخابات کا انعقاد ہے، اور ان کا مقصد صرف اس وقت تک روزمرہ کے امور چلانا ہے جب تک کہ کوئی منتخب حکومت اقتدار نہیں سنبھال لیتی۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جناب۔ یہاں پہ آ کے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ یہ کوئی
ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک ٹیمپریری کام ہے، یعنی وقتی طور پہ جسے کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ کشمیر کو فراموش نہیں کیا گیا، یہ علامتی طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان مشال کی آواز کی حمایت کرتا ہے، وہ اس کی آواز کی علامت ہے جو وہ اپنے شور کے منصفانہ ٹرائل اور انڈین حکام کے سامنے اپنے شور کی رہائی کے لیے اٹھا رہی ہیں۔ تو جناب یہ تھی ایک اہم خبر۔ مجھے تو اس سے زیادہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشال ملک صاحبہ کو اور زیادہ کامیابیاں عطا کرے تاکہ وہ کسی فورم پر جا کے آواز بلند کر سکیں۔ تو لیکن یہ ابھی جو تقریر ہوئی ہے تو یہ ایک ٹیمپریری ہے، اس میں یہ کہنا کہ جی پتہ ہی کشمیر فتح ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک چند دنوں کی بات ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔